الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العربا وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها واتقوا الله خير لكم إن كنتم مؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شعيبا خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سورہ اعراف 8ویں پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف ان کا بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح ہدایات آئی ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کو پورا کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں سے پیسے پورے لے کر چیز کم مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام انبیاء علیہ السلام میں سب سے زیادہ اچھے خطیب تھے۔ ہر نبی میں کوئی وصف خاص ہوتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام میں وصف خاص یہ تھا کہ حضرت کا بیان بہت فصاحت و بلاغت اور بہت اعلیٰ درجے کے افہام و تفہیم کے ملکہ رکھتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے اچھے خطیب تھے۔ آپ کی قوم کو مدین بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب الایکہ، ایکہ کہتے ہیں درخت کو، جھنڈ والے، جنگلوں والے، سرسبز و شادابی والے، باغوں والے، درختوں والے بھی ان کو کہا جاتا ہے۔
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بعد نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تیسری شادی بھی کی تھی جس کا نام قطورہ تھا، اس میں سے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام، اس سلسلے میں سے ہیں۔ 4 نبی ہیں جو اصلاً عرب گزرے ہیں، عربی زبان جن کی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مدین کا علاقہ اردن کی بندرگاہ کے قریب بحر قلزم کے ساتھ ملتا ہے، اور یہی مکہ اور مدینہ سے جو تجارتی سفر ہوتے تھے تو انہی راستوں میں یہ آتا ہے، اور یہ سیدھا راستہ جا کے بحر قلزم سے آگے مصر کو ملتا ہے۔ اسی کی قرآن مجید نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف میں فضیلت ذکر کی ہے کہ عرب یہ تو سوچیں کہ جن علاقوں میں یہ سفر کرتے ہیں، گرمی سردی کے دونوں موسم ان علاقوں میں آتے ہیں، اور ہم نے ان کے سفر کا کتنا محفوظ انتظام کیا ہوا ہے کہ راستے میں سارے یہ شہر پڑتے جا رہے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیوں سے نوازا ہے، سفر اتنا آسان بنایا ہے، اور اتنے اچھے راستے میں ملک دیے ہیں جن کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، تو پھر اس کا شکر گزاری کا طریقہ یہ تھا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ جس نے ایسا نوازا ہے پھر چاہیے کہ اسی رب کی عبادت کریں جو بھوک بھی دور کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اور امن بھی عطا کرتا ہے خوف سے۔ تو یہ مدین کا علاقہ بحر قلزم آباد ہے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو شہروں میں آباد تھی ان کو مدین کہتے ہیں، اور جو دیہاتوں میں آباد تھی جنگلوں میں ان کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں، درختوں والے، جنگلوں والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص مدین گزرا ہے جس سے یہ سلسلہ نسب چلا ہے اس قوم کا، جن میں حضرت شعیب علیہ السلام ہیں، تو اس کو مدین بھی کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی نسبت جب شخص کی طرف کی تو ان کو اہل مدین کہہ دیا کہ ان کے اجداد میں سے مدین شخص گزرا ہے۔ جب اس قوم کی نسبت کسی شخص کی طرف کرتے ہیں تو اہل مدین کہتے ہیں ان کو، اور جب ان کی سرزمین کی طرف نسبت کرتے ہیں تو ان کو اصحاب الایکہ کہتے ہیں، کہ یہ ایک ہی لوگ ہیں کہ خوبصورتی، سرسبز و شادابی کے لحاظ سے اصحاب الایکہ ہیں، شجرہ نسب کے لحاظ سے یہ مدین ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور عرب پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ ان کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ بھی کمزوریاں تھیں، سب کمزوریوں پر متنبہ کرتے رہے، تنبیہ کرتے رہے حضرت شعیب علیہ السلام، لیکن قوم اکثر ہٹ درم ہی رہی۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی مضافات سے آئے جن کا نام سلمہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں عنزہ قبیلے سے ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بہت خوش ہوئے، فرمایا کہ عنزہ قبیلہ بہت اچھا ہے، مظلوموں کی مدد کرتا ہے یہ قبیلہ، اور حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ قبیلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سسرال ہے یہ قبیلہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی۔ قوم مدین میں 5 کمزوریاں تھیں۔ ایک کمزوری یہ تھی کہ یہ بت پرست تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ بت پرست کے علاوہ یہ بڑے بڑے درختوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ یہ ممکن ہے یہ بوڑ کے درخت جو عبادت کرنے والی قوم، ایک سلام کرنے والی قوم ہے، سے ہی سبق نہ سیکھا ہو۔ بت پرست تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے درختوں کو بھی جھک کر سلام کرتے تھے۔ دوسرا نقص اور کمزوری اس قوم میں ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی تھی۔ یہ بڑے ماہر تھے ناپ تول میں کمی کرنے کے اعتبار سے۔ ان کے پاس ہاتھ کی صفائی تھی یا ہاتھ کی سیاہی تھی، تو اگلے کو پتہ نہیں لگنے دیتے تھے، وہ سمجھتا تھا کہ وزن پورا کر کے دے دیا ہے۔ دوسرا نقص یہ تھا۔ تیسرا نقص یہ تھا کہ یہ ڈاکہ ڈالتے تھے، چھپ کر بیٹھ جاتے تھے اور ڈاکہ ڈالتے تھے۔ چوتھا نقص یہ تھا کہ کچھ جماعتیں انہوں نے بنائی ہوئی تھیں اور متفرق جگہوں میں بٹھا دیتے تھے۔ جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کا بیان سننے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہوتے تھے، تو وہ ورغلاتے تھے، اللہ کے پیغمبر کے خلاف پروپگنڈا کرتے تھے کہ ادھر جا کے کیا کرو گے، کیا فائدہ ہوگا، راستے سے روکتے تھے۔ پانچواں نقص یہ تھا کہ کہیں جہاں ان کا موقع ملتا تھا تو ناکہ بندیاں لگائی ہوئی تھیں، ظالمانہ چنگیاں وصول کرتے تھے۔ نمبر 1 بت پرست تھے، مشرک تھے۔ نمبر 2 ناپ تول میں کمی کرنے والے تھے۔ نمبر 3 ڈاکہ ڈالتے تھے۔ نمبر 4 لوگوں کو سیدھے راستے سے ہٹاتے تھے، جو پیغمبر کی بات سننے جا رہے ہوتے تھے اس کو ہٹاتے تھے ان کو۔ اور پانچویں چیز کہ ظالمانہ ٹیکس، چنگیاں وصول کرتے تھے۔ واللہ عالم بالصواب۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ ظالمانہ چنگیاں وصول کرنے والے یہ جو لوگ ہیں قوم شعیب، یہ ظالمانہ چنگیاں وصول کرنے کے موجد ہیں۔ موجد ابتدا انہوں نے کی ہے کہ جہاں حکومت کا بس نہیں چلتا ہوتا تو وہاں لوگوں نے اپنے ہی ناکہ بندے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اتنے پیسے دے کے جاؤ، گاڑی گزرے گی، نہیں تو نہیں گزرے گی۔ یہ ظالمانہ ٹیکس۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، برہان آیا ہے، اور دلیل اور برہان سے مراد اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کے پیغمبر پر جو وحی آ رہی ہے، ہدایات نازل ہو رہی ہیں، یہ سب دلائل ہیں۔ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ناپ تول میں کمی نہ کرو اور لوگوں سے پیسے پورے لے کر چیز کو کم نہ دو، دھوکہ نہ کرو۔ ناپ تول میں کمی یہ گناہ کبیرہ ہے، اپنے ساتھ بھی ظلم ہے اور انسانیت کے ساتھ بھی ظلم ہے، اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی بات ہے۔ جب ریٹ ایک طے ہے
تو اس کے مطابق جتنا وزن ہے وہ پورا دینا ضروری اور واجب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں بڑے بازار تھے، کاروبار تھا۔ آپ کو یہ شکایت ملی کہ مدینہ کے بازاروں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو سمجھایا، ویل للمطففین سورہ نازل ہوئی، ہلاکت ہے ان کی جو تطفیف کر رہے ہیں، الذین اذا اکتالوا الی الناس یستوفون۔ تطفیف کیا ہے؟ لوگوں سے جو لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو اس میں کمی کرتے ہیں، یہ ہے تطفیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، ناپ تول میں ذرہ برابر کمی نہ کرو۔ ایک قوم پر عذاب آیا ہے اسی وجہ سے، اور وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، اس سے باز آ جاؤ۔ مدینہ والوں میں بات ماننے کی صلاحیت بڑے اعلیٰ درجے کی تھی، تبھی تو بار بار دعوت دیتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں۔ انہوں نے بات مانی، اور اس کے بعد کبھی بھی مدینہ والوں کے ناپ تول میں کمی نہیں آئی۔ اور پھر آپ کو اطلاع ملی کہ اب مدینہ والے اچھے انداز میں تولتے ہیں، تھوڑا جھکاؤ بھی دے دیتے ہیں۔ تو آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ پاک مدینہ کے سا میں برکت عطا فرما۔ سا وہ پیمانہ جس میں غلات کو ناپا جاتا ہے، مدینہ والوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، مدینہ کو میں حرم بناتا ہوں، جیسے آپ کے ایک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا ہے، اس میں رزق کی فراوانی نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی فراوانی کی دعا مکہ مکرمہ کے لیے کی ہے۔ میں یہاں مقیم ہو گیا ہوں تو میں اس شہر کے لیے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس میں رزق کی فراوانی عطا فرما، کاروبار میں اچھائیاں اور خوبیاں نصیب فرما، رزق حلال کمانے والے یہاں بھیج دے، اور اس علاقے کو میں حرم بناتا ہوں، مقدس بناتا ہوں، احترام کریں لوگ اس علاقے کا۔ اور فرمایا کہ جو مدینہ میں آ کر رہے گا اور اس کی وہاں وفات ہو جائے گی اور جنت البقیع میں دفن ہو جائے تو میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا کہ میرے شہر کو اس نے پیارا سمجھا ہے اور یہاں آ کر یہ مقیم ہوا ہے اور وفات بھی یہاں مانگ رہا ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس کے بعد یہ شکایت نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم عہد شکنی کرنے میں لگ جاتی ہے تو دشمن ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کو توڑنے میں لگ جاتی ہے تو ان کو محتاجی میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگتی ہے تو ان کو قحط میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، اور جو قوم بے حیائی کے کاموں میں مبتلا کر دی جائے، بے حیائی کے کاموں میں لگ جائے تو اس قوم میں رزق کی برکت اٹھا دی جاتی ہے، اور جو قوم زکوٰۃ اور عشر نہ ادا کرے اس قوم پہ بارشیں وقت کے مطابق نہیں آئیں گی، اور جو قوم دھوکہ دیتی ہے اس پر ناراضگی اور لعنت ہوتی ہے، جو قوم بے انصاف ہوتی ہے قتل و قتال میں مبتلا ہو جاتی ہے، جو قوم معاملات کے اندر خراب ہوتی ہے وہ دشمنی، آپس میں دشمنی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ لمبی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نقل کی۔ غور کیا جائے تو اس حدیث کے اندر جتنی وعیدیں ذکر کی گئی ہیں
اللہ معاف فرمائے اور اپنے حبیب کے صدقے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو اس حدیث کے اندر وعیدیں ذکر ہوئی ہیں کچھ کمزوریوں کے اوپر، یہ تمام کمزوریاں من حیث القوم ہماری اس قوم کے اندر موجود ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم عذاب کی زد میں ہیں۔ عاد شکنی ہم میں ہے، ناپ تول میں کمی ہم میں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام توڑنے ہم میں ہیں، بے حیائی مفت تقسیم ہو رہی ہے پاکستان میں، زکوٰۃ اور عشر کون ادا کرنے والا ہے، دھوکہ کتنا ہے، فراڈ کتنا ہے، انصاف نام کی چیز جملہ خیال سے سننا سمجھنا، انصاف نام کی چیز پاکستان کی سرزمین کے آسمانوں کے نیچے نیچے نہیں ملتی۔ ممکن ہے اوپر آسمانوں کے اوپر انصاف ہو، دھوکہ عام ہو گیا، فراڈ عام ہو گیا، بے انصافی عام ہو گئی تو قتل و قتال ہوگا، آپس میں دشمنیاں ہوں گی۔ فرمایا کہ سود کا جو قوم لین دین کرے گی اس میں مرضیں بہت بڑھ جائیں گی، بیماریاں بہت ہوں گی، بیماریاں، کثرت سے بیماری، کثرت سے اموات، کثرت میں قتل و قتال، دشمنی، یہ سب خیر و برکت رخصت ہو جانے کے بعد یہ سارے عذاب آتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھاتے ہوئے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے، پیغمبر آیا ہے، سمجھا رہا ہے۔ دوستو ایک دور ایسا آئے گا قرب قیامت میں کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ کا پیغمبر ان کو سمجھا رہا ہے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آیا ہے، دلیل آئی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ بے شک جس دور میں ہم گزر رہے ہیں یہ بھی فتن کا دور ہے، آزمائشوں کا دور ہے، ایمان کو بڑی مشکل سے بچانے کا دور ہے، لیکن کیا خبر اس کے بعد کوئی اور دور اتنا بھی مشکل آئے گا کہ کوئی بات سمجھانے والا بھی نہیں رہے گا۔ تو بات کا سمجھانے والا ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور کل کوئی حجت تو قائم نہیں کر سکتا کہ ہمیں تو کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا، ہمارے پاس تو کوئی مبلغ ہی نہیں آیا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان، کہ ناپ تول کو پورا کرو۔ ناپ تول میں دوستو سب کچھ داخل ہے، اکثر چیزیں ان کا تعلق میزان کے ساتھ، وزن کے ساتھ ہوتا ہے، یا گز کے ساتھ ماپنے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن گننے کے ساتھ بھی اگر تعلق ہو، کچھ اور طریقے سے بھی تعلق ہو تو ان میں بھی کمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، سب اس میں داخل ہے۔ ویل للمطففین، آخری پارہ دوسرا پاؤ شروع ہو رہا ہے، آپ اس کی تفسیر پڑھیں، تمام چیزیں تطفیف میں داخل ہیں۔ اگر ایک مزدور دہاڑی پوری لے رہا ہے اور تھوڑے ٹائم کام کرتا ہے تو وہ تطفیف کر رہا ہے، یا پورا ٹائم کام کرتا ہے لیکن سست کرتا ہے، جتنے کام کرنا چاہیے اس سے آدھا کم ہوتا ہے کام، وہ تطفیف میں داخل ہے۔ وہ افسر جو اپنی حاضری تو لگاتا ہے لیکن کام نہیں کرتا، ویسے ہی گپ شپ میں وقت گزار دیتا ہے، یہ تطفیف میں داخل ہے۔ اور وہ ملازم کہ جو آتا ہے حاضری لگا کر چلا جاتا ہے، ایک تو وہ ہے جو حاضری لگا کے بیٹھتا ہے، وقت پورا دیتا ہے، کام نہیں کرتا، وہ بھی تطفیف میں داخل ہے، اور جو آتا ہی نہیں ہے، حاضری لگائی چلا جاتا ہے، وہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ دوستو ہر معاملے میں خواہ حق اللہ ہے یا حق العبد ہے، اس کو کما حق پورا نہیں کیا جائے گا، وہ تطفیف میں داخل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی کو دیکھا، وہ نماز پڑھ رہا تھا اور نماز جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، رکوع سجود صحیح نہیں کر رہا تھا۔ جیسے نماز میں فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ قد تففتا، تم نے نماز میں تطفیف کی ہے، خرابی کی ہے، کمی کی ہے، نماز صحیح پڑھو، دوبارہ پڑھو، اچھے طریقے سے رکوع و سجود ادا کرو۔
امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے لِكُلِّ شَيْءٍ وَفَاءٌ وَتَطْفِيفٌ، ہر چیز میں پورا پن بھی ہے اور اس میں خرابی بھی ہے۔ اگر آپ اچھے طریقے سے اس کو ادا کریں گے وہ وفا ہے، اور اگر اس میں کمی چھوڑ دیں گے تو وہ تطفیف ہے، حرام ہے۔ انسان یہ سمجھے کہ میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں، پیسہ زیادہ کما رہا ہوں، یا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے اجنبی مسافر کو لوٹ لیتا ہے، زیادہ پیسے لے لیتا ہے اور اپنی سمجھداری سمجھ رہا ہے کہ میں نے تو بڑا کمال کیا ہے، یا میں دفتر میں جاتا ہوں کام نہیں کرتا ہوں، یہ میرا کمال ہے، تنخواہ پوری لیتا ہوں، یہ کمال نہیں ہے، یہ خرابی ہے، یہ نقصان ہے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَلَا الطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، سنو، پاک چیز اور ناپاک چیز یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ تمہیں خبیث چیز کثرت میں نظر آئے کہ یار فلانے تو مالدار ہیں اور اتنے زیادہ ہیں اور انہوں نے پیسے یوں بینک کے اندر رکھے ہوئے ہیں، سالانہ یا ماہانہ فکس ان کو مل رہے ہیں، ان کے گھر کے حالات یوں چل رہے ہیں، بڑی پر رونقیں ہیں ان کے گھروں میں۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں حرام کی کثرت نظر آئے تب بھی وہ خراب ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں جا رہا ہے، گھر میں بے برکتی ہوگی، ہر طرح کی پریشانیاں اور نقصان آئیں گے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگ اللہ سے ڈرو۔ بس یہ نسخہ ہے دنیا میں بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا، وہ یہ نسخہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اے عقل والو اللہ سے ڈرو تو کامیاب ہو جاؤ۔ تو تطفیف تمام امور میں ہے، ہر چیز میں ہے۔ اپنی طرف سے انسان پوری کوشش کرے، جو اس کے ذمہ کام ہو وہ اچھے طریقے سے ادا کرے، خواہ مزدوری کا ہو، خواہ کلرکی کا ہو، خواہ نیب قاصد کا ہو، خواہ افسری کا ہو، پھر اس سے بڑھتے بڑھتے خواہ حکمرانوں کا ہو، کہ یہ ہمارے ذمہ یہ امانت ہے اور اس پر ہرجانہ وظیفہ، تنخواہ، مشاہرہ، اجرت مل رہی ہے اور پھر اس کو پوری طریقے سے ادا نہ کیا جائے، اجرت پوری لی جائے تو یہ حرام ہے، حرام۔ فرمایا حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو حلال ہے نا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر ایمان والے ہوتے تو یہ سمجھتے حرام کی کثرت یہ بہتر نہیں ہے، صحیح طریقے سے جو کمایا جائے اس میں برکت۔ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو چیزیں کم نہ دو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، باوجود اس کے کہ میں زمین کی اصلاح کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں زمین والوں کو، رہنے والوں کو، لیکن تم راستے میں بیٹھ کر ڈاکے ڈالتے ہو، لوگوں کو غلط راستے سکھاتے ہو کہ اس طرف چلے جاؤ، اور یا یہ کہ ظالمانہ ٹیکس اور چنگیاں وصول کرتے ہو، یہ سارے زمین میں فساد کے مترادف ہیں۔ زمین میں فساد ایک روحانی ہے دوستو، اور ایک جسمانی ہے، ظاہری ہے۔ زمین میں فساد ظاہری کہ اس طریقے سے حقوق صحیح ادا نہ کیے جائیں، لوگوں کے ساتھ ظلم ہو، یہ زمین میں فساد ہے۔ جب ظالمانہ ٹیکس وصول کیے جائیں گے پھر لوگ چوریاں بھی کریں گے، لوگ غلط بھی بنائیں گے، بل بک ڈبل بھی رکھیں گے، کہ ایک شخص رات دن اپنا قربان کر رہا ہے رزق حلال کمانے کے لیے، جتنا یہ نہیں کمائی کر سکتا اس سے زیادہ کہیں حکومت ظالمانہ ٹیکس وصول کرتی ہے، تو پھر زمین میں فساد آئے گا کہ لوگ قتل و قتال بھی کریں گے، غارت گریاں بھی کریں گے، چوریاں بھی کریں گے، ڈاکے بھی ڈالیں گے۔ وہ کس طریقے سے یہ ظالمانہ ٹیکس وصول کر لیں گے؟ اور اب تو ظالمانہ ٹیکس کی عجیب ہی کہانی ہو گئی، نہ گیس نہ بجلی، اور بل بھر بھر کے لاؤ، نہ گیس نہ بجلی، خوب سے خوب بھر کے لاؤ، اور اس میں اتنے ٹیکس ہیں جو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کیا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہیں؟ ارباب حکومت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہمارے ذمہ کام کیا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوستو جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے ہجرت کرنے کے بعد، مسجد نبوی بعد میں بنائی، دیگر کام بعد میں کیے، سب سے پہلا کام جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد جو کیا ہے وہ غریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ سب سے پہلا کام مدینہ میں آ کے حکومت کا کام ہوتا ہے امن دینا، روزگار مہیا کرنا، حکومت کا کام ہوتا ہے غریبوں کا خیال کرنا اور ہر طریقے سے ہر شخص کا خیال کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے وہ عادل حکمران ہیں، درویش صفت، سادہ اور عادل ایسے کہ اپنے دشمن بھی اقرار کر گئے کہ ایک بچہ رو رہا تھا، جب معلومات کی یہ کیوں رو رہا ہے تو اس گھر سے پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر المومنین کا یہ قانون ہے کہ جب بچہ دودھ سے چھڑا لیں گے تو پھر اس کا وظیفہ بیت المال سے مقرر ہوگا، تو جب تک دودھ پی رہا ہے تو اس پر تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا، امی کا دودھ پی رہا ہے تو وہ تو قدرت دے رہی ہے، کھانا پینا تو امی نے ویسے بھی کھانا ہے، تو وہ امی بچے کا دودھ جلدی چھڑانا چاہتی ہے تاکہ اس کا وظیفہ بیت المال سے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاری کر دے۔ یہ بات جب عدل و حریت کے رہبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، فوراً مسجد میں آئے اور توبہ اور استغفار میں لگ گئے کہ یار اب میں نے یہ غلط قانون بنایا ہے، کتنی ماؤں نے میری اس سلطنت میں کتنے بچوں کو یوں اس طریقے سے رلایا ہوگا، میں توبہ کرتا ہوں میرے رب اس سے پہلے جو غلطی ہو گئی، اور آج کے بعد آپ کے اور آپ کے حبیب کے غلام کا قانون یہ ہوگا کہ جو بچہ جب پیدا ہوگا اس کا وظیفہ شروع ہو جائے گا، کہ کوئی ماں اپنے بچے کو رلائے تو نہیں، ایک معصوم بچے کو رونا مسلمانوں کا رہبر و رہنما حکمران ایسا ہوتا ہے کہ برداشت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها۔ زمین میں فساد آتا ہے، فساد دور ہوتا ہے جب امن آئے، زمین میں فساد دور ہوتا ہے جب روزگار ہو، زمین میں فساد دور ہوتا ہے جب غربت دور ہو، زمین میں فساد دور ہوتا ہے جب انصاف ہو، زمین میں فساد دور ہوتا ہے شاہ کے کرتے پر 17 پیوند ہو، پھر مانی جاتی ہے، پھر اس کے بعد عوام میں بھی محبت آتی ہے ان بادشاہوں کی کہ بادشاہ اپنے لیے اتنی دعائیں خیر نہیں کر سکتے، عادل بادشاہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ اپنے لیے اتنی دعائیں کر سکیں، پوری ذریت عوام ان کے لیے دعائیں خیر میں لگی رہتی ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ایسا ہمیں عادل حکمران عطا کیا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور راستے میں مت بیٹھو، ڈاکے نہ ڈالو، لوگوں کے راستے غلط طریقے کی طرف بتانے والے نہ بنو، میری طرف جو آ رہے ہیں ان کو آنے دو، ظالمانہ چنگیاں وصول نہ کرو، یہ بتاتے رہے، لیکن قوم ہٹ درم ہے۔ الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، آپ نماز روزہ کرتے ہیں اے شعیب، کیا یہ نماز روزہ آپ کو یہ سکھاتی ہے؟ نماز روزہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد والے دین سے پھیرو اور ہم پرانے طریقے سے ہٹ جائیں؟ آپ ہمارے خاندان کے بندے نہ ہوتے تو ہم آپ کو تباہ و برباد کرتے، آپ ہمارے خاندان کے بندے ہو اس لیے چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ او بدبختو، تمہیں رشتہ داری زیادہ خیال والی نظر آتی ہے، تو جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کے احکام بجا لانا تمہیں یاد نہیں آتا، خیال نہیں ہے ان کا، رشتہ داری زیادہ خیال ہے، اور جس خالق نے پیدا کیا ہے اس کا خیال نہیں ہے۔ بہرحال قوم ہٹ درمی پہ اتر آئی اور کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ،
متکبر لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے یہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْب، باز آ جاؤ، یہ باتیں نہ کرو ہمارے ساتھ، ہماری اپنی یہ کمائی ہے، ہمارا اپنا یہ کاروبار ہے، ہمارا اپنا پیسہ ہے، ہم جس طرح چاہیں لوگوں کو لوٹیں، جس طرح چاہیں ضابطے بنائیں ٹیکس وصول کرنے کے، ہمارے یہ ماتحت ہیں، ہمارا اپنا مال ہے، ہم جیسے چاہیں کاروبار کریں، آپ کیوں ہمارے اموال کے اوپر اپنے آرڈر نافذ کرتے ہو؟ جب مال زیادہ آ جاتا ہے الا ماشاء اللہ پھر تکبر ضرور آ جاتا ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، مالداری بھی امتحان ہے، غربت بھی امتحان ہے۔ غربت میں اکثر لوگ انابت اللہ اختیار کرتے ہیں، مالداری میں غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ امتحان فیل کر دیتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر دو، بعض نے بھائی لکھے ہیں، بعض نے ساتھی لکھے ہیں، دونوں آپس میں مکالمہ کرتے ہیں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ایک اللہ والا تھا، موحد تھا، مشرک نہیں تھا، اور دوسرا ساتھی بہت مالدار تھا، باغ والا تھا، متکبر تھا، مشرک تھا۔ یہ ساتھی اس کو سمجھاتا ہے یہ جو نیک ہے کہ دیکھو تکبر نہ کرو، اللہ کا حق اس میں سے دیا کرو، شکر ادا کیا کرو۔ تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس مبلغ کو، اس نیک ساتھی کو، اس سمجھانے والے کو یہ متکبر کہنے لگا، ہمیں یہ نہ بتاؤ، مجادلہ کرنے لگا، لڑائی کرنے لگا دوستو۔ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُ، اس سمجھانے والے کو کہنے لگا جدال کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں مالدار بھی خوب ہوں اور میری پارٹی بھی بہت ہے۔ جتنے کنجر ہیں، جتنے گانے والے ہیں، جتنے لوفر ہیں، جتنے بے نمازی ہیں، جتنے ظالم ہیں، جتنے شرابی ہیں، جتنے میراثی ہیں، یہ ساری میری پارٹی ہے۔ میں تو بڑی پارٹی والا ہوں، پارٹی مجھے بچا دے گی، پارٹی نے مجھے اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میرا مال بھی زیادہ ہے، جیسے بھی ہے تو صحیح نا، میرا مال زیادہ، واعز نفرا، اور پارٹی کے افراد بھی زیادہ ہیں۔ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اول تو بات یہ ان تبید بِغَازِهِ أَبَدًا، یہ میرا مال و دولت، یہ میرا بینک بیلنس، یہ میرا کرو فر، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، اب باغ میں جا رہے ہیں چودھری صاحب، باغ میں جا رہے ہیں سردار صاحب، ایک سردار دوستو ہمارا بھی حکمران تھا، سیڈیا کے کھادوں کو لے کر اپنے باغوں کو دیتا تھا، اور تکبر کے انداز میں اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، جب یہ سردار باغ میں داخل ہوا، اترانے لگا، تکبر کرنے لگا اور کہنے لگا میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ ایسا رہوں گا، ہمیشہ اسی کرو فر میں رہوں گا، ان باغات میں رہوں گا، اور اگر جیسے تم کہتے ہو وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اگر آخرت آ گئی، قیامت آ گئی،
حساب و کتاب شروع ہو گیا تو میں مال والا ہوں، تم سے پہلے نجات حاصل کر لوں گا۔ یہ کہنے لگے حضرت شعیب علیہ السلام کو، جس طریقے سے اس شخص نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ مال و دولت نعمت ہے، اگر اس میں اللہ کا شکر بجا لایا جا رہا ہے تو یہ نعمت ہے، اور اگر مال و دولت میں تکبر آ گیا یہ پھر عذاب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، آزمائش اور امتحان ہے، اور یہ ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے لگے ہمارا اپنا مال ہے، ہم جیسے چاہیں اس میں کاروبار کریں، کیا زکوٰۃ اور کیا عشر کے قانون بیان کرتے ہو۔ اب حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اتنی ہٹ درمی نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کہنے لگے آ جائے اللہ کا عذاب؟ اگر آپ سچے ہو تو عذاب آ جائے، کیسے آ سکتا ہے عذاب؟ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے جب قوم کو سمجھایا، طائفۃ لم یؤمنوا، ایک جماعت ایسی ہوئی جو ایمان لانے والی نہیں بنی، ایک جماعت ایسی ہوئی جو تھوڑی سی جس نے ایمان لایا۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والے ہیں صبر کریں، ان قریب فیصلہ ہو جائے گا۔ حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ نکل آئے، خضرموت کے علاقے میں آباد ہو گئے۔ ایک قریبی اسی علاقے کے ہے، اور یہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ سب سے پہلے زلزلہ آیا، اور پھر اس کے بعد رکا زلزلہ۔ اللہ ہر معاملے میں حتیٰ کہ عذاب دینے میں بھی پہلے تنبیہ کرتے ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر؟ اگر تم تائب ہو جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ تو اللہ کو کیا فائدہ ہے تمہیں عذاب دے کر؟ جب شکر گزار بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، اللہ معاف کر دیتا ہے اور معاف کر کے خوش ہوتا ہے۔ لیکن قوم عذاب مان رہی اور زلزلہ آیا۔ یہ جو دوستو زلزلے آتے ہیں، کبھی سیلاب آتے ہیں، یہ ہمیں تنبیہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے دور ہو گئے ہیں، قریب ہو جائیں۔ اور جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے اور اللہ کے قریب چلے گئے، وہ کامیاب ہو گئے۔ یعنی کافر قوم کو بھی اللہ پہلے تنبیہ کرتا ہے۔ اصحاب فیل کا واقعہ مشہور ہے کہ جب ابرہ بادشاہ بیت اللہ شریف کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا اور مینا کے اس علاقے میں ٹھہرا اور اپنی وہ ترتیب دینے لگا، جب آرڈر کر رہا ہے کہ اب مکہ کی طرف چڑھائی کرو اور چلو، تو خود اپنے ہاتھی کے اوپر سوار ہوا۔ جن حضرات کو اللہ نے حرمین کی زیارت نصیب فرمائی ہے، جہاں پر مشعر حرام مسجد ہے مینا میں، اس کے اس کونے کے اندر وادی محسب کا بورڈ لگا ہوا ہے کہ کوئی حاجی اس جگہ میں نہ ٹھہرے، کہ یہ اس وقت اللہ کا عذاب اس وادی میں آیا تھا اور آج تک اس کے اثر موجود ہیں، لہذا اس میں بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس میں نہ ٹھہرو، آگے چلو۔ وادی محسب، اصحاب فیل کا جو عذاب ابرہ بادشاہ کے اوپر آیا اور وہ ابابیل کنکریاں لے کر آئے۔ کیا بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابرہ بادشاہ اپنے ہاتھی کے اوپر سوار ہوا تو اس کو وہ جب مارتا ہے، اشارہ کرتا ہے کہ سیدھا مینا کی طرف چل، جدھر شیطان کو کنکریاں مارتے نا وہی راستہ ہے بیت اللہ شریف کا، ادھر چل، تو ہاتھی نہیں چلتا، مار مار کے تھک جاتے ہیں، کوئی آگے سے پکڑتے ہیں، کوئی پیچھے سے مارتے ہیں، ہاتھی بیت اللہ شریف کی طرف نہیں جاتے۔ اور جب اس کو یمن کے راستے کی طرف موڑتے ہیں تو تیز چلنے لگ جاتا ہے، لیکن مہریں لگی ہوئی تھی نا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ یہ کیا بات ہے کہ ہاتھی بیت اللہ شریف کی طرف نہیں چلتا، یمن کی طرف چلاؤ تو چلتا ہے۔ سمجھنے والے کو سمجھ جانا چاہیے تھا، یہ اللہ نے تنبیہ کی تھی کہ یہاں سے ہی مڑ جاؤ، ادھر سے ہی مڑ جاؤ، توبہ کر لو، ہٹ درمی سرکشی نہ کرو، میں تو معاف کر کے خوش ہوتا ہوں۔ لیکن انہوں نے ہٹ درمی کی اور واپس نہیں مڑے اور ہاتھیوں کو مارنے لگ گئے اور سمجھنے لگ گئے اس میں کوئی اس وقت کے لحاظ سے اب کیا کروں کہ حالات کی خرابی ہے یا موسم نے یہ کیا یا ادھر کیوں نہیں چلتے ہیں، بس عذاب ان کے اوپر آنا شروع ہوا۔ دوستو پریشانی گھر میں آئے نا
اور انسان سمجھے کہ اللہ ناراض ہے، یہ بھی وہی سمجھتا ہے کہ جس کا دل تھوڑا سا کوئی زندہ ہو نا۔ جب دل بالکل مردہ ہو چکا ہو تو وہ پریشانیوں کو کیسے اللہ کی آزمائش سمجھے گا، اللہ کی ناراضگی سمجھے گا۔ اقبال مرحوم کہتا ہے نا، دل بیدار پیدا کر کہ یہ خوابیدہ ہے جب تک، دل بیدار پیدا کر یہ خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری۔ جب دل میں اللہ ہو تو یہ آسمان بھی انسان کے لیے مذکر بن جاتا ہے، یہ زلزلے بھی مذکرہ بن جاتے ہیں، یہ سیلاب بھی مذکرہ بن جاتے ہیں، اور جب دلوں پہ دوستو مور ہو تو پھر یہ مذکرہ نہیں بنتے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ میری طرف سے یہ آزمائشیں ہیں، یہ مصائب ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ سمجھو یہ مختصر انداز میں جو زلزلے بھیج رہے ہیں، جو ذات تھوڑے سے وقت کے لیے زلزلے بھیج رہا ہے، ایک بعد میں آنے والا وقت ایسا بھی ہے کہ اس میں بہت بڑا زلزلہ آنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اے دنیا والو، دنیا میں یہ تھوڑے تھوڑے زلزلے قادر مطلق کا پتہ بتاتے ہیں، اور ڈرو اس زلزلے سے جو قیامت کے قریب زلزلہ آنے والا ہے، جو حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے گودیوں سے بچوں کو پھینک دیں گی، جنگلی جانور شہروں کی طرف آئیں گے اور شہری لوگ جنگلوں کی طرف بھاگیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ دیکھیں گے کہ اس زلزلے کی ہولناکی کو سن کر دنیا بے ہوش نظر آئے گی، دیوانی نظر آئے گی۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ دیوانے نہیں ہیں، وہ بے ہوش نہیں ہیں، اس آواز کی ہولناکی نے انہیں حیران و پریشان کر دیا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو سب سے پہلے قوم شعیب علیہ السلام کے اوپر زلزلہ آیا، نہیں سمجھے، پہلی تنبیہ کو نہیں سمجھے۔ جب باہر نکلے، جیسے زلزلہ آتا ہے نا، لوگ بھاگتے ہیں باہر نکلے تو اوپر سے پتھر شعلے بن کر برسنا شروع ہو گئے، آگ برسنا شروع ہو گئے۔ اب اندر داخل ہوں تو زلزلہ ہے، باہر نکلیں تو آگ کے شعلے ہیں۔ بس اندر اور باہر کی ابھی اسی فیصلے میں تھے کہ ایک آسمانوں سے اونچی چیخ آئی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، بس وہ چیخ نے ان کو پکڑا اور سارے کے ساروں کے دل پھٹ گئے اور اوندے بل گر گئے۔ تو یہ بات ہوئی کہ 5 طرح کی ان میں دوستوں کمزوریاں تھیں: شرک، ناپ تول میں کمی، ڈاکہ ڈالنا، ظالمانہ ٹیکس، اور سیدھے راستے کی طرف جو آ رہے ہوں ان کو روکنا، ان پر عذاب ہے۔ یہ جتنے ہمارے اوپر دوستو آزمائشیں ہیں نا، مصیبتیں ہیں، یہ اللہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ اور بڑی پکڑ سے پہلے توبہ کر دو۔ ہاں وہ عوام کے اوپر ہے، ہم تو پریشان ہیں نا اپنے بلوں کی وجہ سے، اپنی مہنگائی کی وجہ سے، اور طرح کی اس طرح، لیکن سچ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی کوئی خوش نہیں ہیں، کوئی آرام سے نہیں بیٹھے، وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ ان کو اپنے لحاظ سے پریشانی میں اللہ نے مبتلا کیا، عوام کو اپنے لحاظ سے پریشانی میں مبتلا کیا۔ ہم بھی گناہگار ہیں، وہ بھی گناہگار ہیں، جیسے ہم گناہگار ایسے پھر بادشاہ اللہ نے ہمیں دیے، لیکن اللہ پھر بھی بڑا مہربان ہے، تنبیہ کر رہا ہے عوام کو بھی، حکمرانوں کو بھی، کہ اب بھی موقع ہے، سمجھ جاؤ، سنبھل جاؤ، توبہ کرو اور اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ ہم اس قوم کے خادم ہیں، الفاظ میں نہیں، عملاً، اور اپنے بینک بیلنس اس قوم کے اوپر تقسیم کر دو۔ اللہ کی طرف سے دیکھو کہ پھر فراوانی کیسے آتی ہے۔ ہمارے ذمہ بھی دوستو من حیث القوم توبہ اور استغفار کے علاوہ اور کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ ہمارے حکمرانوں کے لیے بھی،
خواہ پولیس ہو، خواہ فوج ہو، خواہ کوئی ادارے ہوں، خواہ صدر ہو یا وزیر اعظم ہو، ان کی نجات کے لیے بھی سوائے توبہ اور استغفار کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھی توبہ اور استغفار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہماری قوم کو، ہمارے حکمرانوں کو توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا